السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہمارا ٹاپک ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ اینڈ انڈکٹیو ریزننگ، استخراجی طریقہ اور استقرائی طریقہ. ڈیڈکٹیو ریزننگ میں یہ تب ہوتا ہے جب ایک ریسرچر اپنا کام جنرل انفارمیشن سے عام معلومات سے شروع کرتا ہے اور خاص معلومات یا خاص انفارمیشن تک پہنچ جاتا ہے. بعض اوقات اس کو ٹاپ باٹم اپروچ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے اور نیچے تہ تک پہنچتا ہے. کیونکہ ریسرچر اپنا کام ایک براڈ اسپیکٹرم آف انفارمیشن، زیادہ معلومات، وسیع معلومات سے شروع کرتا ہے اور اسی طرح وہ کام کرتے کرتے خاص کنکلوژن تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے اس کو ٹاپ ڈاؤن اپروچ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک عام سرسری معلومات سے ایک تھیوری سے وہ شروع ہو جاتا ہے اور خاص ایک ہائپوتھیسس تک وہ پہنچ جاتا ہے. ایک خاص ہائپوتھیسس وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. یعنی اس کی مدد سے ریسرچر جو ہے وہ خاص یا اسپیسیفک انفارمیشن یا اسپیسیفک پیٹرن تک پہنچ جاتا ہے. اس کو ڈیڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں. یہاں پر اس کی ایک مثال وضاحت کے لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کو بہتر انداز میں سمجھ آ سکے. مثال کے طور پر ایک ریسرچر اپنا ریسرچ شروع کر سکتا ہے ایک تھیوری سے، اپنے ٹاپک یا انٹرسٹ جو بھی اس کا ہو، یعنی وہ ایک تھیوری سے شروع کر سکتا ہے اور یہاں سے وہ نیرو ڈاؤن کرتا ہے، یعنی کم کرتا رہتا ہے. جو انفارمیشن ہے اس کو اسپیسیفائی کرتا ہے اور ایک خاص اسپیسیفک ہائپوتھیسس تک پہنچ جاتا ہے جس کو ہم ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر ان ہائپوتھیسس کو نیرو ڈاؤن کیا جاتا ہے تاکہ جو آبزرویشن، جو معلومات اکٹھی کیے جائے تو اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کیا جا سکے. اور آخر کار یہ ایک ریسرچر کو لیڈ کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اپنے ہائپوتھیسس کو اسپیسیفک ڈیٹا کے ساتھ ٹیسٹ کر لے جو کہ کنفرم ہو سکتے ہیں یا ڈس کنفرم ہو سکتے ہیں جو اوریجنل تھیوری ہے، اور آخر کار وہ ایک کنکلوژن پر پہنچ جاتا ہے. یعنی یہاں ہم ایک تھیوری سے شروع ہوتے ہیں اور تھیوری سے نیچے کرتے کرتے ہائپوتھیسس تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ جو انفارمیشن ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی اسپیسیفائی ہوتا ہے اور اس ڈیٹا کی مدد سے پھر ہم اس کو کنفرمیشن دیتے ہیں، اس کو کنفرم کر لیتے ہیں اس تھیوری کو جو اوریجنل تھیوری ہوتی ہے، اور یا ڈس کنفرم کر لیتے ہیں. دونوں صورتیں ہو سکتی ہے اور آخر کار ایک کنکلوژن پر پہنچ جاتے ہیں. دوسرا طریقہ انڈکٹیو ریزننگ کا ہے. یہ ڈیڈکٹیو ریزننگ کا بالکل اپوزٹ ہے. ڈیڈکٹیو ریزننگ میں ہم جنرلائزیشن سے شروع کرتے تھے، یہاں پہ ہم اسپیسیفک آبزرویشن سے شروع کرتے ہیں، ایک خاص آبزرویشن مشاہدات سے شروع کرتے ہیں اور براڈر جنرلائزیشن کی اور تھیوریز کی طرف جاتے ہیں. اس لیے اس کو باٹم اپ اپروچ کہتے ہیں یا نیچے سے اوپر والا، یعنی خاص انفارمیشن سے جنرلائزیشن تک کا سفر. اس میں ایک ریسرچر ایک خاص آبزرویشن اور میجر سے شروع کرتا ہے اور پھر وہ ایک پیٹرن کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، یعنی وہ ایک پیٹرن کو اپناتا ہے اور ریگولیرٹیز کو اپناتا ہے اور اسی طرح کچھ ٹینٹیٹیو ہائپوتھیسس بنا لیتا ہے تاکہ وہ ایکسپلور کر لے، وضاحت کر لے اور آخر کار وہ ایک کچھ عام جنرل کنکلوژن یا تھیوریز بنانے میں، ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. یعنی اس میں ایک خاص معلومات سے، ایک خاص ہائپوتھیسس سے شروع ہو کر وہ ایک براڈر جنرلائزیشن کی طرف سفر کرتا ہے اور اسی طرح وہ ایک خاص پیٹرن ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اسی پہ چلتا ہے، اسی ریگولرٹیز پر چلتا ہے اور کچھ ٹینٹیٹیو ہائپوتھیسس بنا لیتا ہے اور پھر ان ہائپوتھیسس کو وہ ایکسپلور کر لیتا ہے اور آخر کار کچھ جرنل کنکلوژن پر پہنچ جاتا ہے. اگر ہم ان دونوں کو سم اپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ ڈیڈکٹیو ریزننگ جنرلائزیشن سے شروع ہوتا ہے، اسپیسیفک آبزرویشن پہ ختم ہوتا ہے.
ایک براڈ اسپیکٹرم آف انفارمیشن سے شروع ہوتا ہے، جبکہ انڈکٹیو ریزننگ ایک اسپیسیفک آبزرویشن سے شروع ہو کر براڈر جنرلائزیشن اور تھیوریز کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ دو طریقے تھے، ایک کو استخراجی طریقہ کار کہتے ہیں اور دوسرے کو استقرائی طریقہ کار کہتے ہیں۔